پوری دنیا کے مسلمان تبلیغی جماعت کے خلاف سعودی عرب کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر بہت تشویش کا شکار ہیں، بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں۔ جماعت کے خلاف یہ بات کہی گئی کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے بدعتی، گمراہ اور قبر پرست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبے ڈھکے چھپے الفاظ میں دہشت گردی کی بھی نسبت کر دی گئی تبلیغی جماعت کی طرف۔ یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ رہا، اور جتنے سنجیدہ باشعور مسلمان تھے اور جو اسلامی اخوت سے سرشار تھے، ان سب نے اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس مسئلے پر ہمیں 2-3 باتیں کہنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کیا آپ نے کبھی سنا کہ سعودی عرب میں کہیں تبلیغی جماعت کا کوئی سینٹر یا اس کا مرکز یا آفس ہو؟ اور تبلیغی جماعت ہی کیا، جتنی اسلامی تحریکیں اور جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی سینٹر، کوئی مرکز سعودی عرب میں اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ وہاں ایک شاہی حکومت ہے، کنگشپ ہے، جس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ آزاد ادارے قائم کر سکیں۔ لیکن ان حالات میں جماعت تبلیغ کے ایشو کو بنانے کی کیا وجہ بنی؟ اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں رولرز ہوا کرتے تھے، وہ اپنی ایک پالیسی اختیار کرتے تھے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے اور پھر ان پر حکومت کی جائے۔ آج یہ اصول بدل گیا ہے۔ آج یہ کیا جاتا ہے کہ ڈائیورٹ اینڈ رول، لوگوں کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اس میں الجھا دیا جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور ایک طبقہ ان پر حکومت کرتا رہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے خلاف جو سٹینڈ لیا گیا اس کی۔ جب سعودی عرب میں جماعت کا نہ کوئی سینٹر ہے، نہ مرکز ہے، نہ اس کا کوئی ایسوسییشن ہے، اس پر بین لگانا اور بندش لگانے کی کیا بات ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف خطبہ دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آج وہاں کا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے، اور حیا باختہ لوگوں کو، وہ لوگ جو فلم انڈسٹری کے سٹارز ہیں، جو گانے اور ناچنے والے ہیں، ان کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سوسائٹی میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار اور استوار کیے جا رہے ہیں۔ اب جب اتنے جرائم اور مجرمانہ کام کیے جائیں گے تو ان پر پردہ ڈالنے کے لیے، انہیں ڈھانکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دیندار مسلمانوں کو، جو اس پر آبجیکشن کر سکتے تھے، جو اس پر سوال اٹھا سکتے تھے، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا، اور دیندار اور دینی جذبہ رکھنے والے لوگ یا تو اس کے سپورٹ میں آ گئے یا اس کے ڈیفنس میں آ گئے، اور وہ باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے، اور اس کے بعد فوراً ریاض میں وہ بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا گیا جس سے اسلام بھی شرمندہ ہے اور مسلمان بھی شرمندہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یہ کسی خاص مسلک اور کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ تبلیغی جماعت تمام مسلمانوں کو لے کر ان کے مذہبی اختلافات کے باوجود ان کو ایک جدوجہد اور اسٹرگل کا حصہ بناتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر دین قائم ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور محبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ کبھی کسی تبلیغی جماعت کے ذمہ دار نے کسی جماعت کے خلاف، کسی تحریک کے خلاف، کسی اسکول آف تھاٹ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ امت کے اتحاد و اجتماعیت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس مشن اور کاز کے لیے وہ مثبت، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو انداز کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے
اور نان ایشوز کو ایشو بنا کر لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے اصل مدعے سے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ جتنی ہماری دینی اصلاحی جماعتی تحریکیں ہیں، ہمیں ان سب کی حفاظت اور ان سب کے پروٹیکشن کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اب جو وقت آ رہا ہے اس میں ایک ایک جماعت، ایک ایک تحریک، ایک ایک پرسنالٹی اور شخصیت کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے اصلاحی، تعمیری، دعوتی جو مزاج ہے اسے ختم کر دیا جائے اور اگلی آنے والی نسل کو الحاد اور ارتداد کا لقمہ بنایا جا سکے۔ اس لیے ہم تمام مسلمان اپنی تمام تر دینی تنظیموں اور تحریکوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، ان کو طاقت بہم پہنچائیں اور ان کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا گلا گھونٹ دیں۔